نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے خاص اعمال جن کے کرنے سے ہر کام میں خیر و برکت ہوتی ہے اور مسائل، پریشانیاں، تکالیف اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس صورت کو پڑھنے والا رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے، صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ دخان ہے، پارہ نمبر 25 ہے، 3 اس کے رکوع ہیں۔ اس کو پڑھنے میں 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں، مگر اس کا اجر آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی اس صورت کو شب جمعہ پڑھتا ہے، شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات، اس صورت کو جو میرا امتی بھی پڑھے گا، اس کے لیے 70,000 اللہ کی رحمت والے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ ایک عمل تو یہ ہے جو شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن ہو اور جمعہ کی رات ہو، یہ عمل اگر کیا جائے، اس کے کرنے سے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ اس میرے امتی کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے خصوصیات میں یہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص رات کو سوتا ہے، صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتا، وہ صبح فجر کے وقت اٹھنا چاہتا ہے، تہجد کے وقت اٹھنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، الارم بھی لگایا مگر اس کی آنکھ نہیں کھلی، بیدار نہیں ہوا، تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے، سورہ کہف کی آخری آیات پڑھ کر رات کو سو جائے، صبح تہجد کے وقت اٹھنا چاہتا ہے، نماز کے وقت اٹھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ خود بخود آ کر اس بندے کو جگا دے گا۔ تو اس کے خصوصیات میں یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن بعد نماز عصر کی نماز جیسے ہی پڑھی، اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہا وجدنا ما وجدنا، اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، مجھے دیا، میرے بچوں کو دیا، میری بیوی کو، فیملی کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں۔ پوچھا، حضرت آپ نے جنت میں جانا تھا، اللہ نے آپ کو جنت کس عمل پر دی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور تو بہت سارے میں نے کام کیے، مگر اللہ نے فرمایا، میرے بندے تو میرے محبوب کی ذات پر شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرتا تھا، جا میں نے تجھے آج اس عمل کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر کے تجھے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ اور یاد رکھیں، درود پاک پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں کوئی عبادت نہیں کرتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، مگر ایک کام میں کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ کون سا کام؟ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک میں، و ملائکتہ، میرے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے، یصلون علی النبی، ہم سب کے سب مل کر اپنے محبوب پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ یا اللہ وہ درود کون سا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اللہ کا درود، انا اعطیناک الکوثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، میں اللہ کا درود، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میں اللہ کا درود، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔